Welcome to Just for Kids channel. یہ کہانی ہے اس وقت کی جب زمین پر جنگلات کی تعداد زیادہ تھی اور لوگ درختوں کو کم کاٹتے تھے، جس کی وجہ سے جنگلات گھنے سرسبز و شاداب ہوا کرتے تھے۔ ایک گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا اور گھنا درخت تھا، جس پر ایک فاختہ کے جوڑے کا گھر تھا جو بہت ہی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ انہیں جنگل میں ہر طرح کا آرام تھا۔ ایک دن فاختہ نے انڈے دیے اور وہ ان پر بیٹھ گئی، انہیں اپنے پروں سے گرمی پہنچانے لگی۔ کچھ دن بعد ان انڈوں میں سے فاختہ کے پیارے پیارے چھوٹے سے 3 بچے نکل آئے۔ فاختہ کا جوڑا بچوں کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ اب دونوں کو سارا دن بچوں کے کھانے اور آرام کی فکر رہتی۔ ان کے لیے جگہ جگہ سے کھانا اکٹھا کر کے لاتے اور شکاری جانوروں سے انہیں بچاتے۔ اب بچوں نے آہستہ آہستہ اڑنا سیکھ لیا تھا، لیکن سب سے چھوٹا بچہ ٹویٹی ابھی بھی اڑنے سے بہت ڈرتا تھا۔ اس کے والدین اور بہن بھائی اس کو اڑنا سکھانے میں بھرپور مدد کر رہے تھے۔ ایک دن وہ سب جنگل میں کھانا تلاش کر رہے تھے۔ شام سے پہلے سارے گھر والے واپس آ گئے، لیکن ان میں سے سب سے چھوٹا ٹویٹی گھر واپس نہیں آیا تھا۔ سب کو فکر لاحق ہو گئی کیونکہ وہ تو سب سے پہلے گھر لوٹ آتا تھا۔ سنی، ٹویٹی تو تمہارے ساتھ صبح گھر سے نکلا تھا۔ جی گیا تو میرے ساتھ تھا، لیکن راستے میں میرا دوست مل گیا، میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ میں نے ٹویٹی کو بھی ساتھ آنے کے لیے کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ میں سمجھا کہ وہ گھر لوٹ آیا ہوگا۔ اب کیا کریں؟ چلو سب چل کر اسے ڈھونڈتے ہیں، رات ہوگی تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ سب چلو ہاں۔ ارے یہ دیکھو، یہ تو ٹویٹی کے پر ہے۔ ہاں، یہ تو اسی کے پر ہے۔ لگتا ہے ٹویٹی گھر کا راستہ بھول گیا تھا۔ تمہیں میں نے سمجھایا بھی تھا کہ بھائی کو اکیلا مت چھوڑنا۔ بحث کا کوئی فائدہ نہیں، تم اور کینڈی اس طرف سے جاؤ، میں اور سنی اس طرف ڈھونڈتے ہیں۔ اس راستے کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور ہیں۔ خدا سب خیر کرے۔ وہ دیکھو سنی، دور روشنی نظر آ رہی ہے، چلو وہاں چل کر دیکھیں، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ ان دونوں نے روشنی کی طرف سفر شروع کیا۔ جب بابا اور سنی نے اندر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ اس جنگل بیابان میں اتنی خوبصورت لڑکی کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے سوچا کہ شاید اسے ٹویٹی کے بارے میں کچھ معلوم ہو، سو وہ اندر داخل ہو گئے۔ اسی دوران اس کی امی اور بہن بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ میں میرا چھوٹا بچہ گم ہو گیا ہے، ہم اسی کی تلاش کر رہے ہیں۔ یہاں روشنی دیکھی تو سوچا شاید کچھ معلوم ہو جائے۔ مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ کا بچہ کہاں ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ اسی طرح؟ جی، ہمیں اسی راستے میں اس کے کچھ پر گرے ہوئے ملے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ وہ اسی طرف آیا ہے۔ پھر تو آپ کو جلدی اسے تلاش کرنا ہوگا۔ یہاں ایک خونخوار چڑیل رہتی ہے جو دن میں پرندے کا بھیس بدل کر معصوم پرندوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہے اور آدھی رات کو ان کا خون چوستی ہے۔ کیا؟ مگر اتنا اندھیرے میں ہم اسے کیسے تلاش کریں گے؟ میں ایک پری ہوں، میرے پاس ایک ایسی طاقت ہے جس سے آپ سب کی آنکھوں میں روشنی ہو جائے گی اور آپ اندھیرے میں بھی آرام سے دیکھ سکیں گے۔ سب کی آنکھوں میں روشنی آ گئی اور انہوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ کچھ ہی آگے گئے تھے کہ بہت دور انہیں کچھ روشنی دکھائی۔ وہ دیکھو، دور ایک روشنی نظر آ رہی ہے۔ میرا شک درست نکلا، اس طرف تو وہی خونخوار چڑیل رہتی ہے۔ ہم وہاں تک اتنی جلدی کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آدھی رات ہونے میں تو کچھ ہی دیر باقی ہے۔ تم سب میرے پروں پر سوار ہو جاؤ۔ وہ سب اس کے پروں پر سوار ہو گئے اور پلک جھپکتے ہی غار میں موجود تھے۔ وہ سب آہستہ آہستہ سے غار میں داخل ہو رہے تھے۔ ٹویٹی جو چڑیل کا مکروہ چہرہ دیکھ کر بہت پریشان تھا اور روئے جا رہا تھا، ماں پر نظر پڑتے ہی چلا اٹھا، امی امی۔ اس آواز پر چڑیل کی آنکھ کھل گئی۔ ان سب کو دیکھ کر وہ شدید غصے میں آ گئی۔ تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟
میرے بچے کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ کون؟ تم میرا حشر کرو گی؟ ٹویٹی کی امی فوراً ہی چڑیل پر حملہ آور ہو گئی، لیکن چڑیل نے اسے بری طرح پیچھے دھکیل دیا۔ سب نے مل کر چڑیل پر حملہ کرنا چاہا، لیکن چڑیل نے جادوئی الفاظ کی مدد سے ان سب کو پتھر کا بنا دیا۔ اب پری اور چڑیل کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ تمہیں تو آج میں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تم میرے ہر منصوبے کو خراب کرتی ہو، یہ لو۔ یہ کہہ کر چڑیل نے اپنی جادوئی چھڑی پری کی طرف کی، جس سے پری دور جا گری اور اس کا ایک پر بھی زخمی ہو گیا۔ پری نے وہاں سے بھاگنے کے بجائے فاختہ کے خاندان کو بچانے کا سوچا اور بہانے سے نیچے گری رہی۔ چڑیل قریب آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی چڑیل قریب آئی، پری نے اپنا پر زور سے چڑیل کے منہ پر مارا۔ نوکیلا پر چڑیل کی آنکھ میں لگا، جس سے اس کی آنکھ زخمی ہو گئی اور درد کے باعث اس کی جادوئی چھڑی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ پری نے جلدی سے وہ چھڑی اٹھا لی اور چڑیل کو اس کی چھڑی کی مدد سے بھسم کر دیا۔ اب پری نے چھڑی پر کچھ کوڈ ورڈز پڑھے تاکہ فاختاؤں کو ان کی اصل شکل میں لے آئے، لیکن پری کو وہ الفاظ صحیح سے یاد نہیں تھے۔ وہ فاختہ کبھی پھول، کبھی بادل، کبھی سورج، کبھی سیب بن جاتے، یہاں تک ایک بار تو وہ انسان بھی بن گئے۔ اوفو، اب میں کیا کروں؟ یہ سب کچھ بن رہے ہیں سوائے فاختہ کے۔ چلو ایک بار اور کوشش کرتی ہوں۔ اس بار پری کا تکا صحیح لگ گیا اور فاختہ اپنی اصل شکل میں واپس آ گئی۔ سب نے پری کا بہت شکریہ ادا کیا۔ تمہارا بہت شکریہ، آج تم نہ ہوتی تو ہم نہیں بچ پاتے۔ فاختہ بڑے ذوق و شوق سے اپنے ساتھ پیش آیا واقعہ جانوروں کو سنایا کرتی تھی، اور وہ بھی بہت اہتمام سے سنتے تھے۔ وہ سب پری کی نیک دلی اور بہادری سے بہت متاثر ہوئے۔